بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو ای الاسم قسمان وہو ای الاسم قسمان معرب و مبنی معرب و مبنی۔ بات یہ ہے کہ چونکہ چنانکہ دراصل میں یوں آپ لوگ اسم کی تعریف سے بھی فارغ ہو گئے اور حاصل محصول کی بات سے بھی فارغ ہو گئے، اس کے بعد اسم کے خواص سے بھی کیا ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ اب اسم کی تقسیم ہو رہی ہے، اسم کی کیا ہو رہی ہے، تقسیم۔ تو فرمایا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور دوسری قسم کیا، مبنی۔ ایک معرب اور دوسرا کیا ہے، مبنی ہے۔ مبنی کی بات آپ نے جامع کے اندر کم سے کم نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ معرب کی بات ہی پڑھنی ہے، اور وہ ہم ختم ہوگی نعت، جہاں وہ توابع ہوتے ہیں نا، توابع جہاں ختم ہو گئے، اس کے بعد المبنی شروع ہوتا ہے اور آپ کا نصاب کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دو قسمیں بیان کی، معرب اور مبنی۔ اس کے اندر وجہ حصر بھی بیان کر رہے ہیں شارح کہتے ہیں کہ اسم جو ہے دو حال سے خالی نہیں ہے، اسم جو ہے دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو مرکب مال غیر ہوگا یا مرکب مال غیر نہیں ہوگا، یعنی اکیلا ہی ہوگا، یا مرکب مال غیر ہوگا یا مرکب مال غیر نہیں ہوگا۔ اگر مرکب مال غیر نہ ہو تو وہ مبنی ہے، وہ کیا ہے، مبنی ہے۔ اکیلا جیسے زید، عمر، بکر، چیزیں نہیں ہم گنتے ہیں، مثال یہاں کتابیں پڑھی، کتاب، الماری، فلاں، یا مثال دکاندار اپنی چیزوں کی گنتی کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، تو اس وقت وہ چیزوں کے مختلف چیزوں کے نام لیتا ہے صرف، یہ اسماء معدودہ، اسماء معدودہ یعنی وہ اسماء جن کو گنا جا رہا ہے، زید، عمر، بکر، فراش، بساط، اساس، صحیح، کنبہ، باب، شباک وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اسماء ہیں جو معدودہ، ان کو شمار کیا جا رہا ہے، اور یہ مرکب نہیں ہے، یہ الگ الگ اسم الگ الگ ہے، اس لیے ان پر وقف کر رہا ہے نا بندہ، کوئی اعراب نہیں دے رہا۔ تو یا تو اسم مرکب مال غیر ہوگا یا مرکب مال غیر نہیں ہوگا، جو نہیں ہوگا نا، جیسے یہ اسماء معدودہ، یہ کیا ہے، مبنی ہے۔ اور وہ اسم جو مرکب مال غیر ہوگا، جو مرکب مال غیر ہوگا، یا تو اس کا عامل بھی اس ترکیب میں تو نہ گئے مطلق نہ گئے، یا تو اس کا عامل بھی پھر پایا جائے گا یا عامل نہیں پایا جائے گا۔ مرکب مال غیر ہے اور ایسا مرکب ہے کہ اس کا عامل بھی متحقق ہو رہا ہے، پایا جا رہا ہے، اور یا پھر اس کا عامل متحقق نہیں ہوگا، پایا نہیں جائے گا۔ اگر تو اس کا عامل نہیں پایا جائے گا وہ بھی مبنی ہے، وہ بھی کیا ہے، جیسے غلام زیدن میں غلام زیدن میں غلام زیدن نے بلکہ کہا غلام زیدن، کیونکہ اس کے جا وغیرہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب غلام مرکب ہے کس کے ساتھ، زید کے ساتھ، مرکب مال غیر تو ہے لیکن اس کا عامل موجود نہیں ہے۔ زیدن کا عامل تو موجود ہے، غلام اس کو چھوڑو، مضاف لے وہ لی لام جارہ مقدر ہے، یا غلام مضاف جر دے گا، لیکن خود جو مضاف ہے غلام، اس کا عامل یہاں پر نہیں ہے، یہ بھی مبنی ہے، یہ بھی کیا ہے، مبنی ہے۔ غلام زیدن مبنی بر سکون، مبنی بر غلام زیدن، کیا غلام زیدن۔ اچھا، اس کے بعد جو پہلی والی قسم تھی کہ وہ مرکب مال غیر بھی ہو اور اس کا عامل بھی کیا ہو، متحقق ہو، اب یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ مبنی الاصل کی مشابہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مبنی الاصل وہ تین چیزیں ہیں، امر، ہاں کیا کر رہا ہے، اچھا میں نے سمجھا وہ جو ادھر ہاتھ کر لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اچھا لگے ہوئے تھے، اچھا۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ یہ مرکب مال غیر جو ہے، یا تو اس کا عامل جو ہے وہ متحقق ہوگا یا متحقق نہیں ہوگا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر جو عامل متحقق ہوگا جس کے اندر مرکب مال غیر بھی ہو، عامل بھی اس کا موجود ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے یا تو مبنی الاصل کی مشابہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مبنی الاصل کی مشابہ ہوگا تو وہ بھی کیا ہے، مبنی ہے۔ اب آخری چیز رہ گئی ہے کہ جو مبنی الاصل کی مشابہ نہ ہو تو وہ معرب ہے، آخری قسم معرب، باقی ساری مبنی ہے۔ تو گویا کہ معرب میں کیا ہو گیا کہ وہ مرکب ہو مال غیر اور اس کا عامل بھی کیا ہو، متحقق ہو، یعنی موجود ہو، اور نمبر 3 کیا ہے کہ وہ مبنی الاصل کی مشابہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان قیدوں کے ساتھ جو ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے، معرب۔ دیکھ لو ذرا اس کو، وہو ای الاسم، مزید تفصیل آ رہی ہے ذرا اس کی، وہو ای الاسم قسمانی، اور وہ یعنی اسم جو ہے قسمان، اس کی دو قسمیں، معرب و مبنی، معرب
ہاں وہ تو آگے آ رہا ہے، ابھی تو میں نے عبارت پڑھی بھی نہیں ہے. ہاں مراد پہلے سے سوال کر رہا ہے. اور وہ یعنی اسم جو ہے اس کی دو قسمیں، مورب اور مبنی. مورب اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا اس نے قسمان کہہ کر؟ پہلے ہم نے پڑھی ہوئی یہ بات. ہاں جی سو رہے ہو بھائی؟ یہ اسم و فعل و حرف پڑھے پیچھے پڑھا تھا تو پھر نہ ہمارا ذہین کا بچہ نہ ہوئے تھا، کتنے طرح ذہن چلا گیا ذہین. تقدیم الربط العطف و تقدیم العطف الربط نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ جی صحیح. یہاں کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ربط مقدم ہے یہاں آتے یا عطف مقدم ہے. مجھے لگتا ہے بحث ہی بھول ہی کھڑے. ہاں دیکھا، ربط مقدم ہے عطف پر یا عطف مقدم ہے ربط پر ہے. اور وہ مورب اور مبنی ہے یا وہ مورب ہے اور مبنی ہے؟ مورب اور مبنی ہے. یعنی اسم دونوں کا مجموعہ ہے. نہیں وہ مورب ہے اور مبنی ہے. ربط مقدم ہے عطف پر. جی پیچھے ہم نے پڑھا نا تقسیم الکل الی الاجزاء، ایک کل کی تقسیم اجزاء کی طرف، وہاں پر مقدم ہوتا ہے کیا؟ عطف ربط پر. اور جو کلی کی تقسیم جزیات کی طرف ہے تو وہاں پر کیا مقدم ہوتا ہے؟ ربط. وہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، وہ پیچھے پڑھا نہیں تھی تفصیل. بس قسمان کیا کر وہی تو بتایا انہوں نے. جامع نہیں سے جواب کی طرف اشارہ کیا یہاں پر کہ یہ کلی ہے اسم، اس کی یہ دو جزیات ہیں، مورب اور مبنی اس کی کیا ہے؟ جزیات، اقسام ہیں، جزیات ہیں. اور وہ اسم جو ہے اس کی دو قسمیں مورب اور مبنی. لأنه لا يخلو، کیونکہ اسم جو ہے وہ خالی نہیں، وجہ اثر ہے. اسم جو ہے وہ خالی نہیں. اما یکون مرکبا مع غیر اولا، یا تو وہ مرکب ہوگا اپنے غیر کے ساتھ یا مرکب نہیں ہوگا. دوسرے والا کیا ہے؟ مبنی ہے. دوسرے والا کیا ہے؟ کیونکہ اصل میں وہ شاعر نے آخر میں کہہ دینا کہ یہ تو ہے مورب، باقی سارے کیا مبنی ہیں. باقی سارے کیا ہیں؟ مبنی ہے. آخر میں کہہ دینا. مطلب کہ آپ کو ویسے یہاں بتا رہا ہوں کہ لا والا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. جو مرکب مال غیر نہ ہو جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ تو اسم جو ہے یا تو مرکب مال غیر ہوگا یا مرکب نہیں ہوگا. مرکب نہ ہونے کی مثال جیسے اسماء معدودہ، اسماء جن کو شمار کرتے ہو، زید، عمر، بکر، بستر وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں. والاول، پھر ان میں پہلی قسم ہے یعنی جو مرکب مال غیر ہو. مرکب مال اما ان یشبہ مبنی الاصل او لا. ٹھیک ہے، اس میں وہ ترکیب والی بات نہیں ہے، وہ آگے آ رہی ہے اصل میں. اچھا جو پہلی والی قسم ہے جو مرکب مال غیر ہے، یا تو یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا یا نہیں ہوگا. سمجھ گئے ہو؟ تو مبنی الاصل کے جو مشابہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ مبنی. اور جو نہیں ہے وہ اکیلا بس وہی مورب ہے. بہذا، اور یہ قریب والا لا مراد ہے. یہ نزدیک والا ظاہر دو شق ہے نا، تو کون سی شق مراد ہوگی؟ قریب والی. تو قریب والی کون سی ہے؟ لا والی یا پچھلی والی؟ لا والی، یعنی جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کہا حاذا آنی المرکب، یعنی میں مراد لیتا ہوں وہ مرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. یعنی وہ اسم جو مرکب ہو یعنی غیر کے ساتھ. مرکب ہو کس کے ساتھ؟ غیر کے ساتھ. اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو تو وہ کیا ہوا المعرب. تو یہ والی قسم کیا ہے؟ معرب ہے. وما عداہ، اور جو اس کے ما سوا ہے تو مبنیون، وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اس کے ما سوا میں دو قسمیں داخل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آنی غیر المرکب، میں مراد لیتا ہوں غیر مرکب کو. غیر مرکب اس کا ما سوا ہے جو مرکب ہے ہی نہیں، جیسے اوپر بتایا تھا آپ کو اسماء معدودہ. اور دوسری قسم کیا ہے؟ والمرکب الذی یشبہ مبنی الاصلی، اور وہ مرکب جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو. وہ مرکب جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو تو مبنیون، یہ دونوں قسمیں کیا ہوں گی؟ مبنی ہوگی. یہ مرکب نہ ہو یا مرکب تو ہو لیکن مبنی الاصل کے مشابہ ہو، دونوں قسمیں مبنی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ فالمعرب المرکب، فالمعرب الذی لم یشبہ مبنی الاصلی. اس کی صرف متن دیکھو ذرا. فالمعرب معرف ہے اور یہ مبتدا ہے ترکیبی لحاظ سے. المرکب یہ موصوف ہوگا. المرکب یہ کیا ہوگا؟ اور آگے الذی لم یشبہ یہ موصول صلہ مل کر اس کی صفت، اس کی موصوف صفت مل کر کیا ہو جائے گا؟ خبر. المعرب مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے. فالمعرب المرکب، معرب پیچھے اس نے کیا کہا تھا؟ اسم کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ پہلا معرب ہے، دوسرا کیا ہے؟ مبنی. اب یہاں پر معرب جو اس نے کہا تو آگے کہہ دیا الذی ہوا، یہ کون سا معرب مراد ہے؟ فعل والا یا اسم والا؟ یعنی الاسم المعرب مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. قرینہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کس سے بحث کر رہے ہیں؟ اسم کے حالات سے بحث کر رہے ہیں
کس کے حالات سے بات کریں؟ جب اسم کے حالات سے بات کریں لہذا معرب سے مراد کیا ہوگا؟ وہ اسم جو معرب ہو، نہ کہ مطلق معرب، نہ کہ مطلق معرب جو ہے یہاں پر مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا؟ بعض لوگ اس کو یوں سوال جواب کے اس میں بھی پیش کرتے ہیں انداز میں، مثال سوال جہاں پر یہ بنے گا کہ آپ نے جو معرب کی تعریف کیا المرکب، تو یہ آپ کی تعریف جو ہے یہ مانع نہیں ہے، آپ کی یہ تعریف کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں بھائی؟ مانع نہیں ہے، جامع نہیں ہے، جامع نہیں ہے۔ ہاں آپ کی تعریف کیا نہیں ہے؟ جامع نہیں ہے، کیونکہ المرکب سے مراد ہے الاسم المرکب۔ المرکب سے مراد کیا ہے؟ الاسم المرکب، کہ معرب جو وہ اسم ہوتا ہے جو مرکب ہو غیر کے ساتھ، اور اس کا عامل بھی کیا ہو؟ موجود ہو، اور وہ جو مبنی نسل کے مشابہ نہ ہو۔ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے کیونکہ فعل مضارع یہاں سے نکل گیا، حالانکہ فعل مضارع تو معرب ہوتا ہے، حالانکہ فعل مضارع تو کیا ہوتا ہے؟ معرب ہے کہ نہیں اس میں؟ جیسے وہ حروف ناصبہ حروف جازمہ اس پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے جو سیکھے ہوتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ یضربو سے یضربا ہو جاتا ہے، لن یضربا جیسے، سمجھ گئے؟ تو آپ کی تعریف کیا نہیں ہے؟ جامع نہیں ہے، کیونکہ المرکب سے مراد کیا ہے؟ الاسم المرکب، تو کیوں نکل گیا؟ فعل مضارع، حالانکہ مضارع تو معرب ہے۔ اس کا یہاں پر جواب دینے کہ بھئی معرب جو ہے نا، معرب جو معرف ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں معرب مراد ہے، مطلق معرب یہاں مراد نہیں ہے۔ مطلق معرب کی تعریف نہیں ہو رہی، مطلق معرب کی تعریف ہوتی نا تو پھر مضارع کو داخل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فعل بھی معرب ہو سکتے ہیں جیسے مضارع، اور اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ تو بہرحال مطلق معرب کی یہاں پر تعریف نہیں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلق معرب کی تعریف نہیں ہو رہی، بلکہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اسم معرب کی، فعل معرب کی بھی نہیں، اسم معرب کی۔ لہذا یہاں سے اگر فعل مضارع نکل گیا ہے، الاسم مرکب کیا گیا، تو وہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں نکلنا ہی چاہیے فعل مضارع کو، تو اس لیے ہماری تعریف بالکل ٹھیک ہے، جامع معنی، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ آپ کہو جی کہ الاسم المعرب، یہ کہاں سے آپ نے نکالا کہ یہ معرب سے مراد کیا ہے؟ اسم معرب ہے، معرب سے مراد کیا ہے؟ اب وہ قرینہ ما قبل کا بحث ہی کس سے ہو رہی ہے؟ اسم سے اور اس کی اقسام سے، اور پیچھے بھی وہ تازہ کیا کہ ہٹا کے وہ معرب و مبنی، یہ اسم کی دو قسمیں معرب مبنی، یعنی فعل کی قسمیں نہیں کر رہا ہے، اسم کی قسمیں کر رہا ہے، کہ اسم کی دو قسمیں، ایک معرب اور ایک مبنی۔ تو یہاں معرب بھی کون سا مراد ہے؟ وہی معرب جو اسم کی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ فعل والا جو معرب اس کی مراد نہیں ہے۔ فالمعرب الذی هو قسم من الاسم، بس وہ معرب جو کہ اسم کی قسم ہے۔ مطلق معرب سے اس نے کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے؟ ورنہ مطلق معرب میں تو فعل مضارع بھی آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اسے اعتراض کیا کہ اس مراد ہماری اسم معرب ہے، ٹھیک ہے؟ المرکب ای الاسم الذی رکب مع غیرہ ترکیبا یتحقق معه عاملہ، بڑی لمبی سے تفسیر کی ہے۔ ای الاسم، ای الاسم الذی رکب مع غیرہ ترکیبا، اعتراض تو بہت سارے، میں سوچ رہا ہوں کون کون سے اعتراض کروں آپ کے، بس وہ کہتے ہیں جو ضروری ہے۔ الاسم الذی رکب مع غیرہ، الاسم الذی رکب مع غیرہ، یہاں اعتراض اب یہ ہوگا کہ مثال فعل مضارع یہاں داخل ہو رہا ہے، آپ کی تعریف جو ہے وہ تو آپ کی تعریف جو ہے معنی نہیں ہے، آپ کی تعریف کیا نہیں ہے؟ معنی نہیں ہے، کیونکہ فعل مضارع جو ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی کے ساتھ مرکب ہو جاتا ہے نا، جیسے لن یضربا، یا مثال یضرب زید ایک مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل مضارع جو ہے الذی لم یشبہ مبنی الاصل وغیرہ، یہ ساری تعریف جو ہے وہ مضارع پر فٹ آ رہی ہے، تو آپ کی تعریف معنی نہیں ہے، آپ کی تعریف کیا نہیں ہے؟ معنی نہیں ہے، کیونکہ مراد معرب سے کیا تھا؟ اسم معرب، اور مضارع جو ہے یہ اسم نہیں بلکہ فعل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کیا مقدر ہے؟ اس مرکب سے پہلے اسم، الاسم المرکب، یا یہ کہو کہ مرکب سے مراد کیا ہے؟ اسم مرکب، مرکب سے مراد کیا ہے؟ الاسم المرکب۔ جب لفظ اسم ہم نے کہا تو کیا نکل گیا؟ فعل مضارع یہاں سے بھاگ گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور اعتراض کا بھی یہ جواب ہے، وہ یہ ہے کہ مبنی الاصل جو ہے وہ اس تعریف میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر پہلے والے اعتراض نہ رہے تو کم سے کم یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اس میں کیا داخل ہو رہا ہے؟ مبنی الاصل جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟
ہاں جی کہاں چلے گیا اللہ کے بندے، درمیان میں بندہ آ گیا تھا. ہاں دوسرا اعتراض ہم لازمی یاد کرنا، پہلے نام ہی کرو تو وہ یہ کہ بھائی آپ کی تعریف مانے نہیں ہے، کیونکہ اس میں مبنی الاصل داخل ہو رہا ہے، اور یہ بڑی ہی بھیڑی بات ہے، کبھی ہی بات ہے. کیسے وہ مبنی الاصل داخل ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا معرب وہ اس میں مرکب ہے، وہ الذی لم یش نہ اس نہیں آپ نے کہنا یہاں پہ، وہ تو بعد میں ہم نے جواب میں کہنا نا. معرب وہ مرکب ہے، معرب وہ جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، جو مبنی الاصل کے مشابہ آگے آ رہا ہے نا، لم یشبہ مبنی الاصل ہی. ٹھیک ہے، تو مبنی الاصل اس لیے داخل ہو گیا کیونکہ مبنی الاصل جو ہے وہ مرکب ہو سکتا ہے غیر کے ساتھ، عامل کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے اضرب جو ہے، جیسے کیا یہ مرکب ہے کس کے ساتھ؟ انتا کے ساتھ. انتا ضمیر مستتر نہیں اس میں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ مبنی الاصل جو ہے وہ مرکب ہو سکتا ہے غیر کے ساتھ. ہاں جیسے اضرب، جیسے اضرب یہ مرکب ہے کس کے ساتھ؟ انتا ضمیر کے ساتھ جو اس میں مستتر ہے. اور لم یشبہ مبنی الاصلی، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. اضرب ہے مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ خود مبنی الاصل ہے. یہ خود کیا ہے؟ یہ مبنی الاصل کے مشابہ تو نہیں نا، خود مبنی الاصل ہے. خود کیا ہے؟ ہاں وگرنہ کیا لازم آئے گا؟ اگر مبنی الاصل کے مشابہ تو مطلب ہوگا کہ ایک چیز اپنے آپ کے مشابہ ہو، یہ تو غلط ہے نا. ٹھیک ہے، تو مشابہۃ الشیء لنفسہ ہی لازم آئے گا کہ کوئی چیز اپنے ہی مشابہ ہو جائے، یہ غلط ہے. اور سمجھ گئے نہیں سمجھ گیا؟ تو لہٰذا یہ جو امر وغیرہ یہ جو مبنی الاصل تھے وہ اس تعریف میں داخل ہو رہے تھے. تو جب ہم نے کہا نا ای الاسم الذی، مرکب سے مراد ہے الاسم المرکب. مرکب سے مراد کیا ہے؟ اسم المرکب. تو نکل گئے اس سے کیا؟ مبنی الاصل نکل گئے، حروف بھی نکل گئے، اور جو افعال ہے یعنی فعل ماضی فعل امر ہے، وہ فعل ہے نا وہ نکل گئے. نہیں سمجھو؟ اب مبنی الاصل یہاں سے نکل گئے، مبنی الاصل یہاں سے نکل گئے. حروف تو ویسے ہی خیر اس نے داخل ہی نہیں ہونا تھا یہاں پہ، تو لیکن یہ کہ وہ جو دوسرے تھے افعال ان کو نکالنا اصل مقصد تھا، وہ بھی نکل گیا یہاں سے اسم کا لفظ کے آگے. جہاں مرکب سے پہلے اسم محذوف ہے. ہاں اس لیے شارح جامی نے فرمایا ای المرکب ای الاسم الذی رکب مع غیرہ. الاسم الذی، الذی میں کیا نقطہ ہے؟ اس میں نقطہ بس یہ سمجھ لو، ایسے سوال جواب کی ضرورت نہیں ہر جگہ. نقطہ یہ کہ المرکب کا جو الف لام ہے بمعنی الذی کے، اسم فاعل اسم مفعول پر جو الف لام ہوتا ہے بمعنی کس کے ہوتا ہے؟ وہ اسم موصول ہوتا ہے نا. یہ الف لام موصول ہے، یہ الف لام وہ جنسی یا وہ نہیں ہو سکتا ہے دوسرا. یہ الف لام اسمی ہے نہ کہ حرفی. الف لام کیا ہے؟ یہ الاسمی ہے نہ کہ الحرفی. الحرفی ہوتا ہے جو جنسی وغیرہ ہوتا ہے، یہ ال کیا ہے؟ اسمی ہے. اس میں چونکہ بمعنی الذی اسم موصول کے اس لیے اس کو الاسمی کہا جاتا ہے. ای الاسم الذی، تو یہ اشارہ کر دیا کہ الاسمی ہے اور یہ بمعنی الذی کیا ہے. ای الاسم الذی رکبا، الاسم الذی رکبا مع غیرہ، یہ بھی جواب ہے سوال مقدر کا. یہ بھی جواب ہے کس کا؟ سوال مقدر کا. سوال مقدر یہاں پر یہ ہوتا ہے، یا تھوڑے خارجی قسم کے اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے، سوال مقدر کہاں سے آتے ہیں؟ ایسے ہوا سے اچھال آتے ہیں، ہم ان کو کیچ کر لیتے ہیں. الذی رکب مع غیرہ، الذی رکب مع غیرہ جو کہ مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ. تو یہ مع غیرہ کیا کہ ایک سوال مقدر کا جواب دیا. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ معرب سے مراد کیا ہے؟ اسم معرب. معرب سے مراد کیا ہے؟ اور پھر آپ نے مرکب سے پہلے کیا نکالا ہے؟ اسم مرکب. ٹھیک ہے، معرب سے مراد آپ نے کہا ہے اسم معرب، اور پھر مرکب سے مراد بھی آپ نے کہا نکالا، یہاں پہ اسم کا لفظ نکالا نا، آپ نے کہا نا کہ مرکب سے مراد ہے اسم مرکب. اسم مرکب، یہ تو آپ نے دو ضدوں کو اکٹھا کر دیا. کس کو اکٹھا کر دیا؟ دو ضدوں کو. وہ کیسے؟ اسم جو ہے وہ کس کی قسم ہے؟ جلدی بولو. ہاں کلمے کی. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہے مرکب؟ مطلب یہ ہے کہ اسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ آگے تم کہہ رہے ہو مفرد مرکب، جو ہے کہ یوں کہہ رہے ہو کہ مفرد مرکب، مفرد مرکب کہ اسم ایسا اسم جو مرکب ہو. تو اسم ہے ہی مفرد، تو وہ کیسے مرکب ہوگا؟ اسم تو ہے ہی مفرد، مفرد کی قسم ہے نا، کلمے کی قسم ہے، تو وہ مرکب کیسے ہوگا؟ سوال تھا.
ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے جواب دیا کہ مرکب ما غیری مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کہ جو مرکب ہو کسی دوسری چیز کے ساتھ، مرکب ہو کسی دوسری چیز کے ساتھ. مطلب ہے کہ یہاں سمجھانے کے لحاظ سے زید قائم، زید ایک تو زید قائم اس کا مجموعہ مرکب ہے نا، یہ والا معنی یہاں مرکب کا مراد نہیں تھا. ٹھیک ہے، بلکہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو مرکب ہو دوسرے کے ساتھ. جیسے یہاں پر لفظ زید جو ہے یہ ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ یعنی قائم کے ساتھ کیا ہے؟ مرکب ہے. جواب سمجھا دے ایک مرتبہ صحیح پھر سے. ہم نے یہاں مرکب سے مراد ہے کہ مرکب ما غیر ہی. ہاں مرکب ما غیری مطلب کیا ہے نا، کسی کے ساتھ مل کے مرکب بناؤ. ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو وہ مرکب بنے، ورنہ فی نفسی مجموعہ ہے، یہ مراد نہیں کہ وہ مجموعہ ہے اور وہ مرکب ہے. صحیح ہے، بس سادہ لفظوں میں یہاں مرکب سے مراد مجموعے والا معنی نہیں ہے. مرکب سے مراد کوئی مجموعے والا معنی نہیں کہ دو چیزوں کا مجموعہ یا تین چیزوں کا مجموعہ، وہ والا مرکب معنی مراد نہیں ہے. جیسے زید قائم یہ مجموعہ جو ہے یہ مرکب ہے، یہ والا معنی مراد نہیں ہے. بلکہ مثال کے طور یہاں پر زید قائم، زید جو ہے یہ مرکب ہے قائم کے ساتھ، یہ والا معنی یہاں پر مراد ہے. ٹھیک ہے، چلو. الذی رکب مع غیرہ، جو کہ مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا انہوں نے سادہ لفظوں میں یہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے مرکب فی نفسی ہی، ایک ہوتا ہے مرکب مع غیرہ، یہ فرق ہے دونوں میں. تو ہماری مراد یہاں مرکب مال غیر ہے جو دوسرے کے ساتھ مل کر مرکب بنے، فی وہ خود فی نفسی مرکب نہ ہو. یہ آسان ذرا تشریح ہے، نیچے جو لکھی ہوئی ہے. اب بات سمجھ گیا ہوں؟ تو ما غیری کیا کہ یہ بتایا کہ ہماری مراد مرکب فی نفسی نہیں ہے. سمجھے؟ جیسے زید قائم فی نفسی مرکب، بلکہ ہماری مراد کیا ہے؟ مرکب ما غیری، یعنی وہ فی نفسی مرکب نہیں بلکہ دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا تو مرکب بنے گا. ٹھیک ہے، جیسے زید کو قائم کے ساتھ ملاؤ گے تو مرکب بنے گا، فی نفسی تو زید مرکب نہیں ہے. الذی رکب مع غیرہ ترکیباً، مفعول مطلق ہے، یعنی وہ اسم جس کو مرکب کیا جائے اپنے غیر کے ساتھ. ایسا مرکب کیا جانا، ایسا یا ایسا مرکب ہونا، ایسا مرکب ہونا، ایسا کہ یتحقق معہ عاملہ، کہ اس کے ساتھ اس کا عامل کیا ہو جائے؟ متحقق ہو جائے، پایا جائے. ایسا مرکب ہونا کہ اس کے ساتھ اس کا عامل کیا ہو جائے؟ متحقق ہو جائے اور پایا جائے. متحقق ہو جائے، اور پایا جائے. متحقق ہو جائے یعنی پایا جائے. یہ بھی اشکال مقدر کا جواب ہے. یہ بھی کس کا جواب ہے؟ مرکب سے ہاں، یتحقق معہ عاملہ، یہ بھی کس کا جواب ہے؟ اشکال مقدر کا جواب ہے. اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ معرب وہ اسم ہے جو مرکب ہو غیر کے ساتھ، جو مرکب ہو کس کے ساتھ؟ اب آپ کی تعریف جو ہے نا مانع نہیں ہے. آپ کی تعریف کیا نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ معرب وہ اسم ہے جو مرکب ہو غیر کے ساتھ ہے. ابھی تک یہ بات ہوگی نا، مرکب مال غیر ہو، اتنی بات ہوگی. معرب وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ کیا ہو. تو آپ کی تعریف مانع عن دخول الغیر نہیں ہے، کیونکہ غلام زیدن میں غلام داخل ہو رہا ہے. اسم معرب مع غیرہ تعریف کی. معرب ما غیری، مرکب ما غیری. ٹھیک ہے، کیا داخل ہو رہا ہے؟ غلام زیدن میں غلام داخل ہو رہا ہے. غلام زیدن کے اندر جو غلام ہے حالانکہ وہ مبنی ہے، ہو گیا ہے مبنی، لیکن وہ معرب کی تعریف میں گھس رہا ہے. غلام زیدن، زیدن کی بات نہیں ہے، غلام زیدن میں جو لفظ غلام ہے، جو لفظ جو مضاف ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جو مضاف ہے وہ تو معرب ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو غلام زیدن میں جو لفظ غلام ہے یہ کیا ہے؟ مبنی. یہ کیا ہے؟ مبنی پر سکون ہے، لیکن وہ کہاں داخل ہو رہا ہے؟ معرب کی تعریف میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسم ہے. غلام کیا ہے؟ اسم ہے، اور مرکب ہے غیر کے ساتھ، یعنی زید کے ساتھ مرکب ہے کہ نہیں ہے؟ مرکب مال غیر ہے تو تعریف میں داخل ہو گیا. تو جواب اس نے دیا کہ بھائی ایسا مرکب ہونا مراد ہے کہ اس کا عامل بھی پایا جائے. اس طور پر مرکبوں کو اس کا عامل بھی پایا جائے، اور یہاں پر اس کا عامل غلام کا ہے. زید کا عامل تو ہے، وہ لام نکال لو، یہ غلام یا خود غلام ہے، لیکن غلام کا عامل جو ہے یہاں پر جانی رأیت وغیرہ کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں ہے، لہذا یہ تعریف سے نکل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تین قیود یہاں پر لگائی گئی ہیں. نمبر 1 مرکب سے مراد اسم ہے. نمبر 2 یہ کہ مرکب سے مراد کیا ہے؟ مرکب فی نفسی نہیں بلکہ مرکب مال غیر. اور تیسری چیز ہے کہ ایسا مرکب ہو کہ اس کا عامل بھی کیا ہو؟ پایا جائے. ایسا مرکب ہو کہ اس کا عامل بھی پایا جائے. لہذا یہ تین قیود، تینوں کے فائدے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے. ٹھیک ہے، اوکے، سمجھ میں آ گئی بات؟
ترکیباً یتحقق معه عامل، ایسا مرکب ہونا کہ اس کا عامل جو ہے اس کے ساتھ متحقق ہو، اس کا عامل اس ترکیب کے ساتھ کیا ہو، متحقق ہو، یعنی پایا جائے۔ غلام زیدن میں غلام سے کیا ہو گیا، احتراز ہو گیا۔ فیدخل فیہ زید وقائم وہؤلاء فی قولک، زید قائم، کا عامل جو ہے نا یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہاں ہاں یہاں پہ موجود ہے ترکیب میں، کیا وہ سے ویسے عامل کیا تھا اس کا غلام کا، کچھ بھی وہ ترکیب کچھ بھی ہے ہی نہیں یہاں پہ کوئی، کہتا کیا کیا عامل ہے، مجھے کیا پتہ کیا عامل ہے۔ زید کا عامل ہے لام۔ غلام زید میں زید کا عامل موجود ہے، لام جارہ ہوگا یا خود مضاف ہوگا غلام، لیکن غلام کا عامل جو ہے وہ مذکور ہی نہیں، یہاں پر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بولنے والا بولے گا تو پتہ لگے نا، فی الحال تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ فیدخل فیہ زید وقائم وہؤلاء، اب فرماتے ہیں کہ اب داخل ہو جائے گا اس کے اندر، یعنی مرکب کے اندر اب داخل ہو جائیں گے زید بھی، قائم بھی اور ہؤلاء بھی، بیچ ترے اس قول کے کہ زید قائم اور بیچ ترے قول قامہ ہؤلاء میں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ زید قائم میں آپ کہتے ہیں مرکب، تو پھر زید قائم پورا ہی مرکب ہے، اکیلا زید تو داخل نہیں ہو سکتا، اکیلا قائم داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے بتا دیا آپ کو کہ مرکب مال غیر مراد ہے، اس لیے زید بھی داخل ہے، قائم بھی داخل ہے، اور اگلی مثال میں قام ہؤلاء میں ہؤلاء یہ بھی مرکب مال غیر ہے، ما قام، لہٰذا ہؤلاء بھی کیا ہو گیا، داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بخلاف ما لیس بمرکب اصلا، اب چونکہ یہ قیدیں لگی ہوئی نا، قیدوں سے وہ ایک ایک کر کے نکال دیں گے۔ اب بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، برخلاف اس اسم کے جو مرکب نہ ہو بالکل اصالتاً، پویوں مرکب نہ ہو، جو اکا ہی مرکب نہ ہو، برخلاف اس کے جو اصلاً مرکب نہ ہو، بالکل اکا ہی مرکب نہ ہو، من الاسماء المعدودہ، اسماء معدودہ گنے ہوئے اسماء سے، اسماء کاؤنٹنگ میں ہاں وہ اسماء جن کو شمار کیا جاتا ہے، گنے ہوئے شمار کیے ہوئے، کیا شمار کیے ہوئے اسماء، یہ بتا نہیں جیسے آپ شمار کرتے ہو، کوئی آدمی سامان شمار کرے، زید، عمر، بکر، بستر، پلاٹ وغیرہ، یہ یہاں پر اب کوئی چیز نہیں ہے کہ مثلا فی حادت دکانی، اس لیے درمیان میں وہ عاطفہ بھی نہیں ہے، کیونکہ فی حادت دکانی زید و عمر و سکین و فرس و فلاں و فلاں فلاں، وہ عاطفہ درمیان میں اس لیے بیچ میں موجود نہیں ہے، اور پیچھے کوئی اس کی خبر مقدم بھی نہیں ہے، ویسے بندہ شمار کر رہا ہے، یہاں پہ کوئی عامل نکالنے کی ضرورت ہے کہ حاضہ نکالو فلاں نکالو، ورنہ بیچ میں واو ہوتی، واو بھی نہیں ہے، اس لیے وہ شمار کرتا جا رہا ہے بغیر واو کے، ایک ہی سانس میں شمار کر رہا ہے، برخلاف اس کے جو اصلاً جو بالکل مرکب نہیں ہے، یعنی اسماء معدودہ، یا اسماء معدودہ میں سے ہی نہیں، شمار کیے ہوئے اسماء میں سے، نحو الف با تا زید عمر بکر، اسی لیے درمیان میں وہ الف و با ایسے نہیں کہہ رہا، الف با تا زید عمر بکر، زید عمر بکر، اس لیے ہم بھی کیا کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں، مبنی پر سکون ہے، مبنی پر سکون، یہ اسماء معدودہ مبنی پر ریسٹ کر رہے ہیں۔ ہاں تو یہ مبنی ہے نا، جی ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مورب کی تعریف میں شامل ہی نہیں ہوا، کیونکہ مورب میں ہم نے پہلی قید کیا لگائی ہے کہ وہ مرکب مال غیر ہو، مرکب مال، غیر کے ساتھ مرکب اور جبکہ یہ غیر کے ساتھ مرکب ہے جیسے چاول نہیں، گوشت کے ساتھ مرکب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ الگ، ہر چیز الگ الگ ہے، الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، یہ مرکب ہی نہیں ہے، اور بات سمجھ گیا، ہر اسم الگ الگ شمار ہو رہا ہے۔ وبخلاف ما ہوا مرکب مع غیرہ، اور برخلاف اس اسم کے جو مرکب تو ہو اپنے غیر کے ساتھ، لیکن لا ترکیباً، لیکن ایسا مرکب ہونا اس میں نہ پایا جائے، یا اس طور پر مرکب نہ ہو کہ یہ تحقق معہ عامل ہو، کہ اس کا عامل اس کے ساتھ کیا ہو جائے، متحق نہ ہو یا ہو، لا تقریباً صحیح لکھا ہے، لیکن ایسا مرکب ہو، ایسے طور پر مرکب نہ ہو، کہہ تو رہا ہوں، ایسے طور پر مرکب نہ ہو، کہ اس کا عامل اس کے ساتھ پایا جائے، متحقق ہو جائے، کا غلام فی غلام زیدن، کا غلام فی آنے بھی نہیں اس قسم کے جو مرکب ہے اپنے غیر کے ساتھ اور دوسرے غیر کے ساتھ، لیکن ایسا مرکب نہ، اس طور پر مرکب نہیں ہے کہ اس کا عامل متحقق ہو جائے، یعنی یہ بھی مورب نہیں ہے، مطلب اعتراض کر رہے ہیں نا، اوپر کہا تھا نا مرکب ہو اور اس کا عامل متحقق ہو، تو یہ بھی مورب نہیں ہے۔ کا غلام فی غلام زیدن، کا غلام فی غلام زیدن، غلام نہیں پڑھنا آپ نے، کا غلام فی غلام زیدن، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو غلام ہے یہ زید کے ساتھ مرکب تو ہے، لیکن اس طور پر کہ اس کا عامل پایا یہاں پر نہیں جا رہا، جا رہی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فإن جمیع ذالک، پس یہ تمام کے تمام جو ہے من قبیل المبنیات عند المصنف، مصنف کے ہاں کس سے ہیں، مبنیات کی قبیل سے ہیں، مبنیات کی قسم سے ہیں، مبنیات کی، ہاں سمجھا کی بات ہے، جی ساجی، ہاں غلام ہو گیا، کیا ہو گیا، غلام ہو گیا، الف با تا زید عمر بکر، یہ سب کیا ہے، یہ مبنی پر سکون ہے، مبنی پر سکون،
اچھا جی ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے، یہ بات سمجھو، یہاں پہ شارع یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا اللہ کی رخ کی با محل عامل، یہ بطور فائدہ کیا ہے، خارجی بات ہے، سمجھ لو ٹھیک ہے، نہ یاد کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ شارع یوں بھی کہہ سکتے تھے نا اللہ کی رخ کی با مع عامل ہی، کہ وہ اسم جو مرکب اپنے عامل کے ساتھ، ڈائریکٹ ہی کہتے ہیں اپنے عامل کے ساتھ، اس لیے غلام زید والا اشکال ہی نہ ہو کہ غلام مرکب ہے غیر کے ساتھ، یعنی زید کے ساتھ مرکب ہے، پھر یہ کہو جی اس کا عامل یہاں موجود نہیں، پھر اعتراض کرتے ہو، تو ڈائریکٹ ہی کہتے ہو کہ مرکب مال عامل، مرکب مال۔ تو اصل میں بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ کہتے تھے نا مرکب مال عامل، تو اس صورت کے اندر مبتدا خبر نکل جاتے ہیں مورب سے۔ اگر کیا کہتے ہیں مرکب مال عامل تو کیا نکل جاتے ہیں، مبتدا خبر جو ہے مورب کی تعریف سے نکل جاتے ہیں، وہ مبتدا خبر جو مورب ہوں، جیسے زید قائم، جیسے زید بھی نکل جاتا، قائم بھی نکل جاتا، تعریف میں شامل نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید جو ہے وہ مرکب ہے کس کے ساتھ، قائم کے ساتھ، قائم مرکب ہے کس کے ساتھ، زید کے ساتھ، اور ان کا جو عامل ہے وہ لفظی مانوی مانوی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زید مرکب ہے اپنے عامل کے ساتھ، اپنے عامل تو یہاں موجود ہی نہیں ہو تو مانوی ہے، اس کے ساتھ کیسے مرکب ہوگا، لفظ ہے وہ معنی کے ساتھ کیسے مرکب ہو جائے گا، سمجھے؟ اور اس طرح قائم جو ہے اس کا عامل بھی کیا مانوی، زید قائم میں جو قائم ہے اس کا عامل بھی کیا ہے مانوی۔ اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرکب ہے اپنے عامل کے ساتھ، یہ تو مرکب ہے زید کے ساتھ، نہ کہ اپنے عامل موجود ہی نہیں لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر شارع نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے ترکیباً، یہ والی بات کہی، مرکب و غیر کے ساتھ، جیسے زید مرکب ہے قائم ان کے ساتھ، اور ایسا مرکب ہونا کہ اس کا عامل متحقق ہو جائے، اس طور پر مرکب ہو کہ عامل اس کا، اب یہ بات اس میں فٹ آ رہی ہے کہ یہ مرکب ہے زید قائم کے ساتھ اس طور پر کہ اس کا عامل متحقق ہے جو کہ عامل مانوی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ چلو یہ بات ایک خارجی سی تھی گویا کہ الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، جو کہ مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کے، یعنی ایسا مرکب ہے، مورب ایسا مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہونے سے مراد کیا ہے، ای لم یناسب، یعنی وہ مناسب نہ ہو، مناسبت نہ رکھتا ہو مبنی الاصل کے۔ ہاں یہ بھی اشکال کا جواب ہے، یہ یشبی کی لم یشبی کی تفسیر کس سے کر رہا ہے، لم یناسب سے کر رہا ہے، یہ کس کا جواب ہے بھائی، اشکال مقدر کا۔ اشکال مقدر یہاں پر یہ ہے کہ تمام مبنیات جو ہیں مورب کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی تعریف مانے نہیں ہے، جتنے بھی مبنی ہیں وہ سب کے سب کیا ہو رہے ہیں، مورب کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں، سوائے تین کے، اسماء اشارہ، موصولہ اور ضمیریں، اسماء اشارات، اسماء موصولات اور مضمرات۔ کیا؟ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور مضمرات یعنی ضمیریں، ان تین کو چھوڑ کر باقی سارے مبنی کیا ہو رہے ہیں، مورب کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مورب کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ کھڑا ہو جاؤ اللہ بندہ سیدھا ہو گیا مرغی کھڑی۔ اب کیا سمجھے ہو؟ کہہ رہے کہ تمام مبنیات مورب کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں، ہاں تمام مبنیات کیا ہو رہے ہیں، تین کے، سوائے تین کے، وہ کون کون سے ہیں، وہ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اور ضمیر ہیں۔ ضمائر۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بولا تھا وہ ایسا مرکب ہو، جیسے جانی ہا اولائی، جانی 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 ہا اولائی، یہ لیکن یہ تو اس میں اشارہ نہ، کوئی اور مثال دو۔ کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ ایسا مرکب ہے، یعنی ان تین کے علاوہ کوئی اور مبنی ہو، جیسے آئینہ، جیسے کیا، یہ اسماء اشارہ میں سے نہیں ہے، اسماء موصولہ میں سے بھی نہیں ہے، اور ضمیر بھی نہیں ہے، آئینہ۔ مثلا کہو جی آئینہ ابو کا، آئینہ کہ آپ کے والد کہاں ہیں، اب یہ آئینہ اسم ہے کہ نہیں ہے، مرکب ہے غیر کے ساتھ، اس کا عامل میں متحقق ہے کہ نہیں، قائن وغیرہ جو بھی ہے وہ نئے فعل بنے، یہ اس کا مفعول فی بنے گا، عامل بھی اس کا متحقق ہے،
اور لم یشبی، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے. مبنی الاصل کے یہ مشابہ بھی نہیں. مبنی الاصل کیا تھے؟ 3 چیزیں، حرف، تمام حروف. ماضی امر حاضر معروف تمام حروف. ہاں، فعل ماضی، امر حاضر اور امر حاضر معلوم، امر بے لام بھی کہتے ہیں اسے. تو یہ جو ہے مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. جب اس کے مشابہ نہیں ہے تو لہذا یہ کیا ہونا چاہیے؟ معرب کی تعریف میں شامل ہو جانا چاہیے. حالانکہ یہ تو بات غلط ہے، اس کو نکالنا چاہیے آپ کو. تو اس نے اب جواب دیا کہ بھائی لم یشبہ سے مراد کیا؟ لم یناسب، یعنی اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مناسبت نہ ہو. مناسبت کے کئی طریقے ہیں، مشابہت بھی ایک طریقہ ہے، اور بھی اس کے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی وہ جو اسماء اشارہ وغیرہ تھے نا، اشارہ محتاج ہے کس کا؟ مشار الیہ کا. موصول کس کا محتاج ہے؟ صلہ موصول کا. اور ضمیر کس کی طرف محتاج ہے؟ ضمیر اپنے مرجع کی. کی محتاج ہے. ٹھیک ہے. ضمیر بغیر مرجع کے نہیں آتی. ہاں، تو جس طرح ان میں احتیاج پایا جاتا ہے، اسی طرح حروف کے اندر بھی کیا ہے؟ احتیاج ہے. وہ مبنی اصل میں حروف ہے کہ نہیں ہے؟ حرف کو ایک دوسرے حرف کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا، ضم ضمیمہ کی. فعل یا اسم وغیرہ سے ملتے ہیں تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا ہوتا ہے. من البصرہ، من یہ بصرہ ایسا ملا سے. تو یہ ان کی اسماء اشارہ، اسماء موصولات اور مضمرات، یہ چیزیں صرف تعریف سے نکلیں گی، باقی تمام مبنیات اس میں داخل ہو رہے تھے. اب یہ کیوں نکل رہی تھی 3؟ کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں نا. کون بلا؟ اسماء اشارہ موصولہ، صرف یہ تعریف میں داخل نہیں ہو رہی تھی، باقی تو داخل ہو رہی تھی نا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسماء اشارہ وغیرہ یہ مشابہ ہیں مبنی الاصل کے، یعنی حروف کے مشابہ ہیں. کس چیز کے اندر؟ کسی چیز کے محتاج ہونے میں. کسی چیز کے، جس طرح حرف محتاج ہے غیر کا، اس طرح یہ موصول وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی محتاج ہے کسی چیز کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس خارجی کہہ بھی سکتے ہو، نہیں بھی کہہ سکتے ہو، ذرا یہ درمیان بیچ والی بات ہے. ای لم یناسب، ای لم، تو یہاں پر انہوں نے جواب دیا کہ بھی مشابہت سے مراد مشابہت نہیں ہے، بلکہ مشابہت سے مراد ایک عام معنی ہے جو کیا ہے؟ مناسبت. مناسبت کے اندر مشابہت بھی آتی ہے، مناسبت میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ وہ مبنی الاصل کے مناسب نہ ہو. لہذا تمام مبنیات یہاں سے نکل گئے. وہ 3 تو ویسے ہی نکلے تھے، وہ آپ نے بھی مانا تھا، لیکن اس کے علاوہ آئینہ وغیرہ یہ بھی سب نکل گئے، کیونکہ یہ مبنی الاصل کے بے شک ان میں مشابہت نہیں لیکن مناسبت موجود ہے. مشابہت تو نہیں لیکن مناسبت موجود ہے. مناسبت ذرا ایک عام چیز ہے. ٹھیک ہے، مشابہت نہ بھی ہو لیکن مناسبت ہوتی ہے. بعض بات وہ پڑھ لو گے بھی کس طرح ان میں مناسبت ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا سوال ایک بار یہاں ہے، کیونکہ یہ اسماء اشارہ موصولہ ضمیر وغیرہ یہ اس پہ یہ معرب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ معرب. تو اللہ کا بندہ یہاں پر اعتراض یہ تھا کہ الذی لم یشبہ، آپ کی تعریف جو معرب کیا ہے وہ معنی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمام مبنیات داخل ہو رہے ہیں. تمام مبنیات اس میں سوائے 3 چیزوں کے، سوائے 3 مبنی ہوں گے. وہ کون ہوتے ہیں؟ مضمرات، موصولات اور اسماء اشارہ. ان 3 کے علاوہ باقی تمام اس میں داخل ہو رہے ہیں. وہ 3 تو اس لیے داخل نہیں ہو رہے کیونکہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ تھے، لیکن جو باقی مبنیات ہیں وہ مبنی الاصل کے مشابہ. تو کہتے ہیں کہ مشابہ سے مراد تو مناسبت ہے. وہ مناسبت تو تمام مبنیات میں پائی جاتی ہے، چاہے مشابہت نہ ہو لیکن ان میں مناسبت تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ مناسبت تفصیل کے ساتھ اصل میں مقام تو اس کا وہی ہے جو بعد میں آئے گا، وہی بتایا جاتا ہے. چلو، الذی لم یشبہ ای لم یناسب، ای لم، ویسے میں کافی میں یہ چیزیں بتاتا تھا، وہاں پر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ لم یشبہ سے کیا مراد ہے، لم یناسب. ہاں، یہاں پر بتایا جاتا ہے، یا پھر مبنی کی وہاں پر بتاتے ہیں نا، یہاں سے مراد یہ چیزیں 7-8 چیزیں ہوتی ہیں. الذی لم یشبہ ای لم یناسب مناسبۃ مؤثرۃ فی منع الاعراب. یہ بھی اشکال مقدر کا جواب ہے. مناسبۃ مؤثرۃ فی منع الاعراب، مناسبۃ مؤثرۃ فی منع الاعراب، مؤثرۃ مؤثرۃ فی الاعراب، فی منع الاعراب. فی منع الاعراب. اب یہاں پر جو ہے اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ معرب وہ ہوتا ہے، معرب وہ اسم ہوتا ہے جو مرکب ہو اور جو مبنی الاصل کے مناسب نہ ہو. لم یشبہ کی تفسیر کر دی نا کہ مناسب نہ ہو، جو مبنی الاصل کے ساتھ جس کی مناسبت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تعریف اب جامع نہیں ہے. آپ کی تعریف اب کیا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟
ہاں تو جامع معنی چل تو رہا ہے، وہی تو بتا رہا ہوں. اب یہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. آپ کی تعریف کیا نہیں ہے؟ جامع نہیں ہے. کیوں جامع نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسماء معربہ نکل جائیں گے تعریف سے، حالانکہ داخل ہونا چاہیے نا. معرب جو ہے وہ اسماء معربہ کیا ہو رہے ہیں؟ تعریف سے نکل جائیں گے، کہ جن کی مبنی الاصل کے ساتھ کیا ہے؟ مناسبت ہے. جن کی مبنی الاصل کے ساتھ مناسبت ہے. مثال کے طور پر غیر، مثال کے طور پر کیا؟ کلمہ غیر ہے تو یہ اس میں معرب ہے، تو یہ کیا؟ اس میں معرب، لیکن یہ مبنی الاصل کے مشابہ اور مناسب ہے. مبنی الاصل کے کیا؟ مشابہ اور مناسب ہے. تو لہذا یہ تعریف سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا، حالانکہ اس کو خارج نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مبنی کے اندر جو ہے وہ مرکبات بھی داخل ہو رہی ہیں. مبنی کے اندر مبنی میں نام رہتا کہنا چاہیے معرب کی اس تعریف سے وہ اسماء معربہ نکل رہے ہیں. جامع نہیں ہے تعریف، وہ اسماء معربہ نکل رہے ہیں جو کیا ہوں؟ مبنی الاصل کے مشابہ. مبنی کی تعریف سے معرب کی تعریف سے معرب کی مبنی کی تعریف یہاں کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ اسماء معربہ نکل رہے ہیں یہاں تعریف سے. معرب کی تعریف سے وہ اسماء معربہ نکل رہے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوں، جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوں کہ نہ ہوں. مثال کے طور پر یہ غیر ہے، کلمہ غیر، یہ مشابہ ہے کس کے؟ الا کے. وہ غیر جو بمعنی الا کے ہو. کبھی غیر بمعنی الا کے آتا ہے نا، پڑھا آپ نے استثناء کی بات میں. کبھی کبھی کلمہ غیر بمعنی کس کیا ہوتا ہے؟ الا کے معنی میں ہوتا ہے. تو وہ کلمہ، وہ غیر کا کلمہ یا وہ کلمہ غیر جو بمعنی کس کے ہو؟ الا کے ہو، جو کہ بمعنی کیا ہو؟ یہ مشابہ ہے کس کے؟ مبنی الاصل، یعنی کلمہ الا کے. الا حرف نہیں، حرف استثناء، تو یہ حرف ہوتا ہے، مبنی الاصل ہوتا ہے. تو لہذا یہ جو غیر جو بمعنی الا کے ہے، یہ مشابہ ہے کس کے؟ الا، اس الا کے جو کہ حرف استثناء ہے اور جو کہ مبنی الاصل ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اس کے مناسب ہو گیا اور اس کے مشابہ ہو گیا تو یہ تعریف سے نکل گیا، حالانکہ ہے یہ معرب ہے. تو یہ کیا؟ معرب. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مبنی الاصل کے مناسب نہ ہو، اس کے مشابہ نہ ہو، تو یہ تو مناسب ہے تو نکل گیا نا پھر. اب بات سمجھ آ رہی؟ جواب یہ کہ ہم نے کہا کہ مطلق مناسبت مراد نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد یہ کہ وہ مناسبت جو مؤثر ہو، وہ مناسبت جو کیا ہو؟ مؤثر ہو اعراب کے منع کرنے میں. ٹھیک ہے. وہ مناسبت جو مؤثر ہو کس میں؟ اعراب کے ممنوع ہونے میں. اعراب سے مراد معرب ہونا. اعراب سے مراد کیا ہے؟ معرب ہونا. جو معرب ہونے کے ممنوع ہونے میں، معرب ہونے کے منع میں مؤثر ہو. یہ یوں کہا تو پھر ذرا سا جو معرب ہونے کے منع میں کیا ہو؟ مؤثر ہو، اس کے منع کرنے میں. معرب ہونے کے منع میں مؤثر ہو. اور جب کہ یہ جو غیر ہے یا الا کے ساتھ اس کی مناسبت ضرور ہے، لیکن یہ مناسبت مؤثر نہیں ہے منع اعراب میں. یہ مناسبت مؤثر نہیں ہے. مناسبت ضرور ہے، وہ تو آپ کو بتا دی نا کہ وہ غیر بمعنی جو الا کی، اور ادھر سے الا بھی کیا ہے؟ استثناء کا. ٹھیک ہے. تو یہ آپس میں ان کی مناسبت ضرور ہے، لیکن یہ مناسبت مؤثر نہیں ہے. یہ مناسبت اعراب کے یعنی معرب ہونے کے ممنوع ہونے کے اندر. وہ کیسے جو ہے مؤثر نہیں ہے مناسبت؟ کیونکہ اب یہ خارجی بات ہے نا، اب یاد ہو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا جواب دے دے آپ لیے بہت ہے. ٹھیک ہے. یہ مناسبت آپ نے کیا کہنا ہے؟ مؤثر نہیں ہے. اب وہ مؤثر اس لیے نہیں ہے کیونکہ غیر جو ہے یہ لازم الاضافت ہے. غیر کیا ہے؟ لازم الاضافت ہے. اور لازم الاضافت ہونے کی وجہ سے یہ کس کے؟ بنا کے اینٹی ہے، بنا کے مخالف ہے. جو چیز لازم الاضافت ہوتی ہے تو وہ مبنی نہیں بن سکتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ وجہ. تو اس لیے اس کی مناسبت مؤثر نہیں ہے منع الاعراب میں. اس کی مناسبت کیا نہیں ہے؟ جو لازم اضافت ہوتی ہے وہ مبنی نہیں ہوتی. ہاں، وہ مبنی نہیں ہو سکتے. مبنی الاصلی ای المبنی الذی هو الاصل فی البناء. یہ جو اضافت ہے یہ بیانی ہے، یہ بتا رہا ہے.
جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی وہ مبنی جو کہ اصل ہے بنا کے، وہ مبنی جو کہ ہاں تو کیا بتا رہا ہے کہ مبنی الاصلی مبنی مضاف ہے، الاصلی مضاف ہے، اور دونوں کا جو مصداق ہے وہ ایک ہی ہے، دونوں کا مصداق کیا ہے؟ وہی مبنی اور وہی اصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مبنی جو کہ اصل ہے بنا کے اندر. یہ اضافت کون سی ہے؟ بیانیہ. اضافت کون سی ہے؟ بیانیہ. کہ مبنی سے مراد یعنی اصل. فالاضافۃ بیانیۃ وهو الماضی والامر بغیر اللام والحرف، اور یہ ماضی ہے اور فعل امر بغیر لام کے اور تمام حروف، تمام حروف. ہاں بھائی آپ کو بات سمجھ میں آگے نہیں آگی ساری؟ وبہذا القید خرج، وبہذا القید، باقی انہوں نے کہا کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو تو ہاؤلائی وغیرہ نکل جائیں گے، جانی ہاؤلائی میں، مرر تو ہاؤلائی میں ہاؤلائی، اور اسی طرح رائی تو ہاؤلائی میں ہاؤلائی کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. وہ جو اصل و بنا میں مبنی سے مراد مبنی الاصل سے مراد. ہاں تو یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی وہ مبنی جو اصل ہو، مبنی الاصل کا معنی کیا؟ وہ مبنی جو اصل ہو بنا میں. وبہذا القید خرج، اور اس قید کے ساتھ یہ جو کہا کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، نکل گئے اسے مثل ہاؤلائی، ہاؤلائی جیسی مثالیں، فی مثل قام ہاؤلائی، قام ہاؤلائی جیسی مثالوں میں. لکونہ مشابہا لمبنی الاصل، بوجہ یہ کہ ہاؤلائی کے مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کے، کما سیجیء فی بابی انشاء اللہ تعالی، جیسے کہ مبنی کے باب میں انشاء اللہ تعالی آگے آ رہا ہے. مشابہ تو پھر مبنی نہیں بن سکتے، ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہے یہ ہاؤلائی تو مبنی ہے نا، یہ مبنی ہے، تو پھر اس لیے تو نکال دیے اسے، کیوں نہیں بات؟ تو مورب کی تعریف ہو رہی ہے. اچھا بولو. اور ٹھیک ہے تو ہاؤلائی نکل گیا نا، کیونکہ ہاؤلائی مبنی الاصل کے کیا تھا؟ مشابہ تھا. مشابہ تھا. کس چیز میں مشابہ تھا؟ وہ بھی آپ کو پیچھے تھوڑی سی بتائی تھی میں نے. ہر حروف کے مشابہ ہے کہ نہیں؟ احتیاج الغیر میں مشارلے کا محتاج ہے. بس میں بھی تھک گیا، پتہ نہیں کیا کریں.